الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے اس پہ صبر کرنے کی فضیلت۔ انسان پہ آزمائشیں آتی ہیں اور اگر بندہ مومن ان آزمائشوں پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ رعد اس کی ورس نمبر 22 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ جو لوگ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان پہ جو بھی آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، وہ اس پہ صبر کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہے اور یہ آخری منشور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانیت کو عطا کیا۔ ہمیں قرآن مجید سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جن لوگوں کو جنت عدن عطا کی جائے گی، دائمی جنتوں کا وارث بنایا جائے گا، اللہ رب العزت نے سورہ رعد ورس 20 سے 23 تک ان لوگوں کی صفات کو بیان کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوں گی اور وہ ان پہ پورا اترتے ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عدن عطا فرمائے گا، دائمی جنتوں کی نعمت کے وارث ہوں گے وہ۔ میں آپ کے سامنے اس کا اختصار رکھتا ہوں اور پھر جو میرا موضوع گفتگو ہے ہم اس پہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کریں گے۔ یہ جو آزمائش پہ صبر کرنا ہے یہ بھی انہی 8 صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تو جن لوگوں کو جنت عدن کا وارث بنایا جائے گا، جنہیں جنت کی دائمی نعمتیں عطا کی جائیں گی، ان کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیے ہوئے ہیں وہ اس عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ یعنی جب انسان کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام میں جب وہ بندہ داخل ہو گیا تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد ہے کہ وہ تمام فرائض پہ عمل کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ لازمی قرار دی ہے۔ وہ ان تمام فرائض کو پورا کرے گا، انہیں نہیں چھوڑے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد ہے اس سے، اور اس عہد پہ وہ پورا اترتا ہے، وہ عہد کا پکا ہوتا ہے۔ فرائض جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور دیگر فرائض،
وہ کسی بھی فرض میں کوتاہی نہیں کرتا، وہ فرائض کو ادا کرتا ہے، اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ ان سے رک جاتا ہے، یہ بھی عہد میں آتا ہے۔ اور جب بندہ مومن رسالت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اقرار کر لیتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین مان لیتا ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد میں سے ہے کہ وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کرے گا، اس کی ساری زندگی اطاعت رسول میں، اتباع رسول میں گزرے گی۔ یہ پہلی صفت جنہیں جنت عدن عطا کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وہ اپنے عہد میں پکے ہوتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں۔ دوسری صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رات میں بیان کی وہ یہ ہے کہ جو رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں، یعنی رشتہ داری کو توڑتے نہیں، جو ان کی رشتہ داری ہے وہ اس میں جوڑ کے رکھتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ اچھا، اس کا معنی بھی آپ سمجھ لیں کہ رشتہ داری جوڑنا کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے کنسپٹ وہ یہی ہے کہ جو جتنا تعلق رکھے ہم اس کے ساتھ اتنا ہی تعلق رکھیں گے، وہ ہمارے ساتھ نیکی کرے تو ہم بھی نیکی کریں گے، وہ ہمارے ساتھ جتنا چلے گا ہم بھی اس کے ساتھ اتنا ہی چلیں گے، اگر وہ نہیں چلتا تو ہم بھی تعلق جو ہے وہ توڑ دیں گے، اگر وہ تعلق توڑتا ہے تو ہم بھی تعلق توڑ دیں گے۔ یہ رشتہ داری جوڑنے میں نہیں آتا۔ ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ صحیح بخاری میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جو شخص نیکی کے بدلے نیکی کرے وہ رشتہ داری کو جوڑنے والا نہیں ہے، یعنی عدلے کا بدلہ نہیں ہے کہ فلاں نیکی کرے تو ہم بھی نیکی کریں گے، فلاں تعلق رکھے تو ہم بھی تعلق رکھیں گے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں بلکہ رشتہ جوڑنے والا وہ ہے جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ جوڑ کے رکھے، یعنی رشتہ دار اگر تعلق توڑتا ہے وہ جوڑ کے رکھے، وہ توڑے نہیں، یہ رشتہ داری کو جوڑنے والا ہے۔ تو جن نفوس قدسیہ کو جنت عدن عطا کی جائے گی ان کی دوسری صفت کیا ہے کہ وہ رشتوں کو جوڑے رکھیں گے۔ تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیان کی ہے جن کو جنت عدن عطا کی جائے گی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اور ہر وقت اس سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی خوف الہی ان کے دل سے کبھی بھی نہیں نکلتا۔ وہ زندگی گزارتے ہوئے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چوتھی صفت بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سخت حساب سے وہ ڈرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جو دنیا میں ہم کریں گے، جو آج بیج بوئیں گے کل کاٹ لیں گے، کل ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا، جو کریں گے روز قیامت کھل کے سامنے آ جائے گا، اس کا جواب دینا ہوگا ہمیں۔ تو جن نفوس قدسیہ کو جنت کی دائمی نعمتیں ملیں گی، ہمیشہ رہنے والی جنت کی نعمتوں سے جن کو نوازا جائے گا، جو جنت عدن کے وارث ہوں گے، ان کی چوتھی صفت کیا ہے کہ وہ سخت حساب سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں۔ پانچویں صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رات میں بیان کی کہ وہ اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اسی کو آج میں نے موضوع گفتگو بنایا ہے۔ صرف اس ٹکڑے پہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آج گفتگو کروں گا، لیکن میں ان صفات کو جو ہے وہ بیان کر دوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد میں بیان کی ہیں، ان کا اختصار میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور چھٹی صفت جنہیں جنت عدن عطا کی جائے گی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ساتویں صفت ان کی یہ ہوگی کہ وہ ظاہر اور پوشیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ظاہراً بھی خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور آٹھویں صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد میں جن
نفوس قدسیہ کو جنت عدن عطا کی جائے گی، وہ یہ بیان کی ہیں کہ وہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، کوئی برا کرتا ہے تو وہ اچھا کرتے ہیں۔ یہ 8 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد ورس 20 سے 23 تک جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان نفوس قدسیہ سے وعدہ فرماتا ہے کہ تمہیں جنت عدن عطا کیا جائے گا، ہمیشہ جنت کی دائمی نعمتوں کے تم وارث بنائے جاؤ گے، تمہیں عطا کی جائیں گی۔ آج ہم دیکھیں تو یہ جو 8 صفات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ کتنی صفات جو ہے وہ ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو کنسپٹ جنت کو تو بہت ایزی بنا لیا گیا، بس نماز پڑھ لی گئی، یہ ایک صفت ہے۔ یہ 8 صفات جو میں نے ابھی آغاز خطاب سے میں نے جن کو شروع کیا، ایک صفت ہے نماز پڑھنا، اسی پہ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جتنی صفات ہے کیا وہ ہمارے اندر موجود ہیں؟ اور پھر اگر ہم کہیں کہ جی جنت ہمارے لیے ہے تو پھر ہم دھوکے میں نہیں ہیں۔ قرآن تو واضح کرتا ہے کہ جنت عدن کن کو ملے گی، جنت کی نعمتوں کے وارث جو ہے وہ کون بنائے جائیں گے، وہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ جب تم ان صفات کے حامل ہوگے، وہ صفات تمہارے اندر موجود ہوں گی، تو پھر تمہیں جو ہے وہ جنت عدن کا وارث بنایا جائے گا۔ اب میں اپنے موضوع گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ جو لوگ اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اب بندے پہ آزمائش آتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ہر بندے پہ آزمائش اس کے دینی مقام کے مطابق ہوتی ہے۔ جو جتنا دین میں مضبوط ہوتا ہے اسی قدر اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، جو جتنا کمزور ہوتا ہے پھر اسی کے مطابق اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن ہر بندے پہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آزمائش آتی ہے، اور بندہ آزمائش میں رہتا ہے، اور یہ جو آزمائش میں رہنا ہوتا ہے اس سے کیا ہے کہ اس بندے کے گناہ جڑتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس آزمائش پہ اگر وہ صبر کرتا ہے تو پھر اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایون بندے کو کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے، وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس پہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام پہ ہوتی ہے، پھر درجہ بدرجہ مقربین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب رکھنے والے ہیں، پھر ان پہ جو ہے وہ آزمائش آتی ہے۔ اور آدمی کی آزمائش اس کے دینی مقام کے مطابق ہوتی ہے، جتنا اس کا دین مضبوط ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اور اگر دین میں کمزور ہو تو حسب دین اس بندے کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اور حضور شاہ فرماتے ہیں کہ بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ ان مصائب پہ، ان آزمائشوں پہ صبر کی وجہ سے وہ اس زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر پھر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طرح وہ پاک ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے وہ پاک ہوا؟ کہ اس نے آزمائش پہ صبر کیا ہے۔ اور آزمائش پہ صبر کس لیے کرتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے، کہ باری تعالیٰ یہ مصیبت آئی ہے تیری طرف سے آئی ہے، تو ہی ختم کرنے والا ہے، اور صبر کرتا ہے۔ جب وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اس کو دنیا میں رہتے ہوئے وہ چلتا پھرتا ہے، اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو آپ اس حدیث مبارکہ پہ غور کریں کہ گناہ جھڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندے پہ جو آزمائش آئے وہ اس پہ صبر کرے، اس سے بھی اس بندہ مومن کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل کی روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ
سخت آزمائے جانے والے انبیاء کرام ہوتے ہیں، پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں، پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں، پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں، یعنی جو انبیاء کا طریق ہے، جو اس طریق کے قریب ہوتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے، تو دین میں وہ اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اب جتنا دین میں مضبوط ہوتا چلا جائے گا اسی قدر اس کی آزمائش ہوگی۔ اور امام حاکم کی روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے، سوال پوچھا گیا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام پر سب سے زیادہ سخت آزمائش ہوتی ہے۔ پوچھا گیا پھر اس کے بعد کس کی جو ہے وہ سخت آزمائش ہوتی ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علماء کرام کی۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کس کی آزمائش سخت ہوتی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا صالحین کی۔ یعنی جو جتنا قرب حاصل کرتا ہے اتنا اس کی جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس میں ایک نبی کا ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں گویا حضور جب وہ واقعہ بیان کر رہے تھے، آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ حضور جو ہے وہ اسی طرح واقعہ بیان کر رہے اور ذکر فرما رہے تھے کہ ایک نبی تھے کہ جن کی قوم نے ان کو اتنا مارا کہ خون ان کے جسم سے نکلنا شروع ہو گیا، لہولہان انہیں کر دیا، ان کے چہرے سے خون نکل رہا تھا اور وہ اپنے چہرے سے خون کو صاف کر رہے۔ نبی آخر اس آزمائش میں کیوں آیا؟ اس نبی نے اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی دعوت دی، توحید کی طرف وہ بلانے والا نبی۔ لوگ نہیں مان رہے، آزمائش آ گئی۔ جن لوگوں کو وہ جہنم سے بچانا چاہتے تھے وہی لوگ انہیں مار رہے ہیں۔ اتنے شدید زخمی ہوئے کہ چہرہ بھی خون سے بھر گیا اور خون اپنے چہرے سے جو وہ صاف کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں دیکھیں، اب صبر دیکھیں، یعنی اس حالت میں بھی وہ کہتے ہیں رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے باری تعالی میری قوم کو بخش دے کیونکہ یہ میرے مقام و مرتبہ کو نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ آقا علیہ السلام پہ بھی ایسی آزمائشیں آئیں۔ طائف کے بازار میں کیا ہوا جب آپ دعوت دینے گئے؟ سخت آزمائش آئی، پتھروں سے مارا گیا، حضور علیہ السلام لہولہان ہو گئے، زخمی ہو گئے، اور حضور نے بھی ارشاد فرمایا باری تعالیٰ میری قوم کو بخش دے اس لیے کہ یہ میرے مقام و مرتبہ کو نہیں جانتے۔ تو دیکھیں کہ انبیاء پہ آزمائش آئی اور اس آزمائش میں کیا کرتے ہیں؟ صبر۔ انہوں نے برائی کی لیکن اس برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، کس سے دے رہے ہیں؟ اچھائی سے۔ کیا؟ دعا دے رہے ہیں۔ یہ انبیاء کا طریق ہے کہ بندے پہ جب آزمائش آئے تو وہ اس پہ صبر کرے، اور صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اس کو راضی کرنے کے لیے کرے کہ باری تعالیٰ تو راضی ہو جا، یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، تو مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ جب بندہ اس پہ صبر کرتا ہے تو دنیا میں چلتے ہوئے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن شعیب، وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ پائی جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے۔ دو باتیں جن میں ہوں گی وہ اللہ کے ہاں صابر اور شاکر ہے، اور حضور علیہ السلام خود اس کو واضح فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دینی معاملات میں اپنے اوپر والے کو دیکھے اور اس کی پیروی کرے، اور دنیاوی امور میں اپنے نیچے والے کی طرف دیکھے اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے فضیلت دی ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں غور کریں، دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔
کیا کہ جب دینی معاملہ ہو تو اپنے اوپر والے کی طرف دیکھیں. یعنی کیا؟ جو زہد میں اس سے بڑا ہے، جس کا تقوی اس سے زیادہ ہے، جو عبادات میں اس سے زیادہ مضبوط ہے، جو علم میں اس میں زیادہ مضبوط ہے، وہ اس کی طرف دیکھے اور پھر اپنی زندگی کو بدلے اور اس کی پیروی کرے. تو جب اس کی پیروی کرے گا تو وہ خود عبادات کی طرف راغب ہوگا، تگودو کرے گا کہ جیسے وہ شخص جو مجھ سے اوپر والا ہے وہ زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے، میں اس کی پیروی کروں. تو وہ اللہ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے اور وہ بندہ صابر و شاکر ہے. اور دوسری چیز کیا بیان کی ہے کہ جو دنیاوی معاملہ ہے وہ اپنے نیچے کی طرف دیکھے. اس کو بھی سمجھیں آپ. یعنی جسے مال و دولت کم دیا گیا ہے، جس کے پاس اتنی آسائش نہیں ہے، جب وہ اپنے نیچے والے کی طرف دنیاوی معاملات میں دیکھے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا. باری تعالیٰ تیری بڑی نعمتیں ہیں مجھ پہ، تو نے مجھے کتنی آسائشیں دی ہیں، کتنی سہولتیں دی ہیں. وہ اگر کسی بیمار کی طرف دیکھے، خود صحت مند ہے، نیچے کی طرف دیکھے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے، باری تعالیٰ تو نے مجھے صحت دی. تو جب دنیاوی معاملہ ہو تو اس وقت ہمیشہ نیچے دیکھنا چاہیے. آج ہماری زندگی اس سے برعکس ہے. بندہ صابر و شاکر نہیں لکھا جائے گا اگر اس کے برعکس ہوگی. کیا کہ دینی معاملے میں ہم نیچے دیکھتے ہیں. تو جب ہم دینی معاملے میں نیچے دیکھتے ہیں، یہاں سے خرابی جنم لیتی ہے. کیا خرابی جنم لیتی ہے؟ کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عمل تو نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں. میں تو 5 وقت نماز مسجد میں آ کے پڑھتا ہوں، اگلی صف میں کھڑا ہوتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، تسبیح بھی ہے. تو وہ جب نیچے دیکھتا ہے تو غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے. اس کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ دینی معاملے میں کیا نیچے دیکھے، بلکہ کیا کرے؟ اوپر والے کو دیکھے، جو اس سے بڑا ہے، اس کی بھی پیروی کرے. آج خرابیاں تو یہیں پہ جنم لے لیتی ہے نا. ہم نیچے دیکھتے ہیں اور پھر جب نیچے دیکھتے ہیں پھر غرور اور تکبر آتا ہے. کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں آ جائے، اس کو مسجد کے آداب نہ آتے ہوں، وہ پہلی صف میں آ کے جو ہے وہ ننگے سر کھڑا ہو گیا، ہم کہیں گے مسجد میں آنے کا ادب نہیں ہے تمہیں، ٹوپی کہاں ہے تمہاری؟ جو آپ نے جب اسے پہلے مسجد میں وہ داخل ہوا بیچارہ تو آپ نے پہلے ہی جھڑک دیا، تو پھر مسجد کہاں سے وہ آئے گا؟ پھر وہ آیا ہے. آپ کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو شکر ادا کرے، اس کی اصلاح کریں آہستہ آہستہ. تو دینی معاملات میں ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ اوپر والے کی پیروی کریں، اس کو دیکھیں. لیکن جب دنیاوی معاملہ ہو، آج ہم اوپر والے کو تو دیکھتے ہیں، جہاں آ کے پھر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس لگژری لائف ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. پھر حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اور آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دینی امور میں اپنے نیچے والے کی طرف اور دنیاوی امور میں اپنے اوپر والے کی طرف دیکھے، اس پر افسوس ہے. حضور افسوس کر رہے ہیں. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پر افسوس ہے کہ جو اسے نہیں ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صابر اور شاکر نہیں لکھتا. پھر اب کیا اسے نہیں ملا تو وہ کیا کرنا شروع کر دیتا ہے؟ حلال اور حرام کی تمیز کو کھو دیتا ہے. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں نقل کیا گیا ہے، آزمائش بندے پہ آتی ہے، بندہ زندگی گزار رہا ہو تو ہر بندے کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن یہ اس کے دینی مقام کے مطابق ہوتی ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب جب دیا جائے گا، دنیا میں وہ ان پہ مصیبتیں تھیں، تو روز قیامت جب انہیں ثواب دیا جائے گا تو جو دنیا میں رہنے والے آرام اور سکون میں زندگی بسر کر چکے تھے وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے چمڑے کینچیوں سے کاٹے جاتے، اس طرح کاٹے جاتے، ہم صبر کرتے.
کیونکہ صبر کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی جلد ہی دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ فرق سمجھ لیں کہ اگر دنیا میں سزا مل رہی ہے تو وہ سزا ہوگی جب وہ صابر و شاکر نہیں ہوگا۔ جب وہ صابر و شاکر ہوگا تو وہ اس کے لیے آزمائش بن جائے گی، وگرنہ اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اور ہمارے ہاں بعض دفعہ کسی بندے کو تکلیف آ جاتی ہے تو ہم اسے تانا دیتے ہیں، دیکھا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ممکن ہے اس کے لیے آزمائش ہو اور اس سے اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، یہ آپ کو تو خبر نہیں ہے نا، وہ جاننے والا بہتر ہے، وہ رب ہے۔ وہ بخشنے پہ آئے تو کتے کو پانی پلایا تو اس پہ بھی بخش دیتا ہے، فیصلے کرنے والے ہم تو نہیں ہیں نا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی جلد سزا دنیا میں دے دیتا ہے، اور اگر کسی بندے سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کے سبب اس کا بدلہ روک کے رکھتا ہے، اسے سخت عذاب نہیں دیا جاتا دنیا میں، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، پھر سخت عذاب میں جھگڑا جائے گا۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، پس جو اس پہ راضی ہو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی ہے۔ جو مصیبت آئی ہے اس پہ اگر صبر نہیں کرتا، اس کی رضا تلاش نہیں کرتا، تو پھر کیا ہے، یہ اس کے لیے عذاب ہے۔ اور اگر صبر کرتا ہے، اس رب پہ راضی ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تو تکلیف دینے والا، تو نے آزمائش میں رکھا ہے، تو ہی ٹالنے والا ہے، صبر کرتا ہے تو پھر اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ رعد، گھر جا کے اس کو تلاوت کیجئے گا، یہ ورس 20 سے 23 تک جنت عدن جن کو دی جائے گی، 8 صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے صرف ایک صفت کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے کہ جب انہیں آزمائش آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔